السلام علیکم ناظرین، میں اقبال صاحبانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو خبر سب سے زیادہ وہ الارمنگ ہے وہ ہے سمندری طوفان کے حوالے سے، اور سمندری طوفان کے خدشات وہ بڑی حد تک وہ اس وقت سندھ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر ساحلی پٹی کا جو علاقہ ہے وہاں بہت زیادہ جو ہے وہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے، لیکن تاحال ابھی ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی ہے کہ وہاں کی مقامی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہو۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ آج کراچی کے موسم پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ کراچی گزشتہ کئی دنوں سے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، اور گرمی کے ساتھ ساتھ ایک ہیٹ ویو کا جو موسم چل رہا تھا وہ آج اچانک اس سمندری طوفان کے اثرات کے پیش نظر سمجھ لیجئے، یا مونسون کی ہواؤں کے پیش نظر سمجھ لیجئے کہ آج دوپہر کے بعد اچانک وہ مختلف علاقوں میں، خاص طور پر سپر ہائی وے یا موٹر وے کے طرف وہاں تو آندھی بھی شدید آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ شہر کے مختلف حصوں میں صدر سے لے کر اور سوراب گوٹ تک اور اس کے آگے پھر موٹر ہائی وے پر شدید وہ ایک ہواؤں کا بھی راج رہا، لیکن ساتھ ساتھ بوندا باندی بھی ہوئی، اور اس بوندا باندی کے نتیجے میں موسم خوشگوار ہو گیا، اور کراچی کے شہریوں کو گزشتہ 15-20 دن کے بعد ایک بہت ہی ریلیف کی وہ کیفیت میں وہ آئے ہیں۔ وگرنہ آج 2-4 دن سے جو گرمی کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ رات بھی جو ہے وہ سکون سے نہیں گزر رہی تھی، اور دن میں بھی اے سی جو ہے ان کی وہ صورتحال نہیں تھی جو عموماً ایئر کنڈیشنز کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال کراچی کے شہریوں کے لیے آج موسم بڑا خوشگوار تھا، اور اس سمندری طوفان کے حوالے سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اگرچہ اس کے بڑے خطرات ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہے انتظامیہ نے انتظامات اس طرح سے کیے ہیں کہ انہوں نے حفاظتی اقدامات کے طور پر جو ہے لوگوں کو سمندر کی طرف جانے سے روکا ہے، لیکن یہ جو کراچی کے منچلے ہیں اور یہ جو سمندر کے شہدائی ہیں، یہ اس کے باوجود خلاف ورزی کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح سے انتظامیہ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ صورتحال رہتی ہے کہ لوگ پہنچ رہے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سمندر میں جو طوفان آنے والا ہے وہ اس کی اس وقت سمندر کی کیفیت کیا ہے۔ تو بہرحال سمندر کے لیے جو طوفان آنے والا ہے وہ تو اب 460 کلومیٹر یا میل کے فاصلے پر جو ہے وہ رہ گیا ہے، اور ایک اطلاع کے مطابق کراچی میں جو چشمہ گوٹ ہے وہاں تک پانی آ بھی گیا ہے، اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم حیدری کا خصوصاً دورہ کیا، اور وہاں اس جیٹی پر جو ہے انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی، انتظامیہ سے کہا کہ وہ چشمہ گوٹ کے حوالے سے حفاظتی اقدامات پر خصوصی توجہ دیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال چل رہی ہے۔ دوسری طرف NDMA کی طرف سے بھی یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ شاید یہ جو بائپر جوائے نامی سمندری طوفان ہے یہ سندھ کے ساحلی علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ریلیف کیمپ بنا دیے گئے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں منتقل کیا جا رہا ہے، اور ایک خیال یہ ہے کہ کل تک 1 لاکھ افراد کو کیمپوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اور اس ساری صورتحال میں بدین میں کور کمانڈر کی جانب سے بھی ایک ہنگامی کانفرنس کی گئی ہے، جس میں فوج کو الرٹ رہنے کے ساتھ ساتھ فوجی دستوں کو متاثرہ علاقوں میں تعینات کرنے کے حوالے سے بھی غور و خوض کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے سمندری طوفان کے جو ممکنہ خطرات ہیں ان پر جو ہے انتظامیہ بڑی حد تک جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور ایک خیال یہ ہے کہ سمندری طوفان شاید اپنا رخ تبدیل کر لے تو اس میں وہ شدت نہ رہے
جس کا ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اور جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ سمندر کو ماہی گیروں سے مکمل طور پر خالی کرا دیا گیا ہے، اور اس وقت کوئی ماہی گیر جو ہے وہ سمندر میں موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بائپر جوائے کے خدشات اور خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت سندھ کی جانب سے جو مربوط اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں NDMA کا کردار بھی ہے، فوج کا کردار بھی ہے، انتظامیہ کا کردار بھی ہے، اور یہ کوشش ہے کہ اس سمندری طوفان کو بہت آسانی سے اس کے ساتھ نپٹا جا سکتا ہے، اور ہر ممکنہ کوشش کی جائے گی کہ لوگوں کو کم سے کم اس کا نقصان پہنچے۔ تو جیسے ہی اب آگے نئی اپڈیٹس سامنے آتی ہیں وہ پھر آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔